السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 95۔ سب سے پہلے تو یہ دنیا بھر سے خبریں آتی ہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے شوہر ٹھیک نہیں، شوہر کہتا ہے بیوی ٹھیک نہیں، یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ میں آسان ترتیب بتاتا ہوں محبت کی۔ آدمی شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی بہت کڑوی ہے، زبان کڑوی ہے۔ اب ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مزاج کسی کا کڑوا زیادہ نہیں ہوتا، ہر مہینہ اپنی بیوی کو ہدیہ دیجئے، کبھی بھی انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ تو شوہروں کو میری نصیحت ہے۔ اگر امریکہ والے ہیں تو ڈالر میں دیں، ریال والے ہیں تو ریال میں دیں، پیسے والے پیسے میں دیں، اب جاپان والے ہیں تو جاپانی کرنسی میں دیں۔ ہر مہینہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، میاں بیوی میں محبت کرنے کا بہت آسان نسخہ جو میں نے بکھرے موتی جلد 2 میں لکھا ہے، یہ سنیے، یاد رکھیے۔ اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے، لکڑی کو لکڑی سے ملانے کے لیے کیل کی ضرورت ہے، کاغذ کو کاغذ سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہے، لیکن 2 دلوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالی کے خاص فضل کی ضرورت ہے۔ ظاہری تدبیر، بیوی کی طرف سے جائز کاموں میں شوہر کی پوری اطاعت کرنا ہے، اور درج ذیل الفاظ یاد کر لیجئے۔ جتنی بیویاں ہیں اپنے شوہروں کی، وہ درج ذیل، شوہر کچھ بھی کہے ایک جملہ کہو، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ کبھی یہ کو آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں کروں گی ایسا، یا یہ کو جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کیا آپ خالی عورتیں اتنا بولے کہ اچھا اچھا، بہت اچھا بہت اچھا؟ تو شوہروں کو نصیحت کرتا ہوں ہر مہینے میں ہدیہ دو، اور بیویوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جملے کہیں۔ اور باطنی تدبیر یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کریں، ایک دوسرے کو خوب معاف کر کے، ایک دوسرے کو اپنے حالات سے مجبور سمجھ کر بے قصور سمجھیں، اس کی غلطیوں پر دل میں اس کے خلاف اٹھنے والے غم و غصہ کے جذبات کو پیار و محبت، شفقت اور رحمت کی تھپکی دے کر سلا دیں۔ انشاءاللہ ان دونوں تدابیر سے چند دنوں میں ایسی عجیب محبت پیدا ہو جائے گی کہ جس کا میاں بیوی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا، ایک دوسرے کے بغیر رہیں گے بھی نہیں، اتنی محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ میرا سبق یاد رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا جو میں پڑھاتا ہوں پڑھ بھی لیجئے، اس کا امیجز بنا کے بھیجتا ہوں، وہ آپ یاد بھی کر لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔ یہ دعا ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 3851، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اس سبق میں نے 3 نسخے دیے ہیں۔ نمبر 1، ہر مہینہ اپنی بیوی کو ہدیہ دے دیا کیجئے،
انشاءاللہ کبھی نہیں روٹھے گی۔ نمبر 2، عورتیں جو ہے وہ جملے کہیں جو میں نے پڑھوائے ہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اچھا اچھا اچھا، اب نہیں کروں گی، اب نہیں کروں گی، اب یہ غلطی نہیں ہوگی نہیں ہوگی، معاف فرما دیجئے، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی۔ اور نمبر 3 یہ حدیث، بس عبداللہ بن مبارک کے قصے چل رہے تھے، لیکن چونکہ آج 2500 جو ہے سبق ہمارے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس میں یہ مضمون آئے گا، تو میں نے کہا کہ ایک سبق عبداللہ ابن مبارک کا بعد میں دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس سبق کو محفوظ کر لیجئے، اپنی بچیوں کو بھی دے دیجئے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جب بچی کی شادی ہو جائے، اب ماں باپ زیادہ اسے مشورہ نہ دیں، وہ اپنے شوہر کی ہو گئی، ماں باپ اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو عورتیں شادی کے بعد ماں باپ کے گھر سے میکے سے ٹیوشن لیتی ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اب ماں باپ کی وہاں ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب سسرال والوں کے طریقے سے چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری بچیوں کو ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔